السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین اور سامعین کو روحانی عمل آفتاب شبیر کا سلام قبول ہو۔ میں روحانی عمل آفتاب شبیر اویسی قادری اپنے چینل روحانی عمل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا تعلق سلسلہ اویسیہ قادریہ چشتیہ سے ہے۔ ہمارا نسب العین آپ تک اصل چیز پہنچانا جو شرعاً بھی ٹھیک ہو، ایمان کی حالت میں بھی ٹھیک ہو، اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو بھی محفوظ رکھے، جس میں آپ کو رجت کا بھی خطرہ نہ ہو۔ چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ عمل سے پہلے اتنی التجا ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، بغیر دیکھے سکپ کیے ہوئے اصل عمل تک نہیں پہنچ سکتے، اور پھر عمل میں ناکامی بھی ہوتی ہے اور رجت کا بھی انسان شکار ہو سکتا ہے۔ رجت کس چیز کو کہتے ہیں یہ پھر کبھی بتائیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ فی الحال اس کو سکپ نہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں۔ آپ کی انگلی دبانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کا نقصان نہیں ہے، کسی کو فائدہ ہو جائے تو آپ کے لیے کوئی برا نہیں ہے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آج کا ہمارا عمل ہے ایک پری کی حاضری کا۔ پری کس چیز کو کہتے ہیں یہ ہم کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، خاص کر کھڑی شریف جو پاکستان آزاد کشمیر میں ایک عظیم صوفی بزرگ موجود ہیں، میاں محمد بخش سرکار، ان کے نام سے منسوب ہے کہ جیل سیف الملوک میں وہ پریاں ان کے پاس حاضر ہوا کرتی تھیں۔ تو پری کے لیے جینون طور پر انسان کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک پاک چیز ہے۔ پری کا یہ عمل حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نوچندہ ہفتہ نوچندہ تب شروع ہوتا ہے جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے، تو رات جب چاند نکلتا ہے تو اس دن سے مہینہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دن کوئی اور ہوتا ہے لیکن آغاز چاند کا اگلے دن کا ہو جاتا ہے۔ تو نوچندہ ہفتہ یعنی جمعے کا دن گزار کے جو رات آتی ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد زور پڑی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء جب ہوتی ہے تو وہ رات ہو جاتی ہے، ہفتہ کی رات کہلاتی ہے۔ نوچندہ کی رات، ہفتے کی رات آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ لوبان، سوکھا دھنیا اور کوئلے کو جلا لینا ہے۔ اتنے کوئلے لے لینے ہیں جتنی آپ کو پڑھائی بتائیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس پڑھائی میں کتنے کوئلے صرف ہوں گے۔ آگ جلتی رہے اور ان کے اوپر آپ نے یہ پھینکنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک بند کمرے کی ضرورت ہے۔ 100% بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کے لیے الگ کمرہ مختص کیا جائے جہاں پہ کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ 90% گارنٹی یہی رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، کم از کم 3 گھنٹے پہلے اور 3 گھنٹے بعد، یعنی 6 گھنٹے کا۔ عام اوقات میں تو ہونا یہی چاہیے کہ یہ مکمل طور پر دروازہ، مکان، کمرہ بند ہونا چاہیے جو آپ کے زیر اثر ہوگا ان دنوں میں۔ نوچندی جمعرات کو ہفتے کو جب آپ شروع کریں گے، جمعہ کا دن گزار کے، جمعہ کی رات گزار کے جب آپ شروع کرنے لگیں گے تو آپ نے حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے کسی لوہے کی چیز پر، یعنی چھری بھی ہو لیکن نئی ہو، پرانی نہ ہو، اس چھری کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی استعمال نہ کیا گیا ہو، نہ ہی کوئی دفتہ ہو، لکڑی کا بھی نہ ہو، پلاسٹک کا بھی نہ ہو، خالی لوہا ہو، تو اس لوہے کی بنی ہوئی چیز کو آپ نے اس کے اوپر 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اندر حصار لگا کے بیٹھ جانا ہے۔ خاص چیز کا اہتمام یہ کرنا ہے، اس میں جو مین ضروری ہے، رجال الغیب کا غور رکھنا ہے۔ رجال الغیب کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرف رجال الغیب ہوگی اس کو سلام کرنے کے بعد اس کی طرف پشت کرنی ہے، چاہے دوسرے دن منہ جس طرف بھی ہو جائے۔ مغرب مشرق کا اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق رجال الغیب سے ہے۔ تو آپ رجال الغیب کو مد نظر رکھتے ہوئے مشرق، مغرب، جنوب، شمال چھوڑتے ہوئے رجال الغیب کو سلام کریں، اور جس طرف رجال الغیب ہو اس کی طرف پشت کر دیں، پیٹ کر دیں، منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جائیں۔ اور بیٹھنے کے بعد جو عمل ہوگا اس سے پہلے آپ کو پرہیز آپ کو بتا دیں، عمل آگے آ کے بتاتے ہیں، جو آگے آئے گا وہ عمل آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے درود شریف جو دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ عمل ہوگا۔
پرہیز جو اس کے لیے ہے وہ سب سے اہم ہے۔ پرہیز جتنے دن کا یہ عمل ہے اتنے دن آپ نے دودھ، انڈا اور گوشت، دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز، انڈے سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز جیسے بسکٹس وغیرہ یا کچھ ایسی برگر ایسی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کھانی۔ دودھ، انڈا اور بسکٹ مکمل طور پر اس کی یعنی گوشت اس کی مکمل پرہیز ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ تک کامیاب ہوگے، یعنی جلالی بھی ہوگی اور جمالی بھی، یعنی کھانے پینے کی بھی پرہیز ہوگی اور اس کمرے میں کسی کے آنے جانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ کے عمل سے اور 3 گھنٹے عمل ختم ہونے کے بعد۔ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اس مکان کے اندر، کمرے کے اندر کوئی بندہ 3 دن تک جائے نہ۔ یہ عمل 3 دن کا ہے، 3 دن سے زیادہ کا عمل نہیں ہے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن سے زیادہ یہ نہیں ہے۔ 3 دن اس کمرے کے اندر کوئی نہ جائے تو یہ 1000 درجے بہتر ہوگا۔ جتنا ارادہ آپ کا پختہ ہوگا، جتنی مستحکم آپ کی سوچ ہوگی، یعنی ایسے سمجھے کہ آپ اگر ابھی سے کہیں جانا چاہتے ہیں تو تیاری ذہن کی کریں، نہ کہ وہاں خیالات کی۔ اپنے اندر خیالات کو چھوڑ دیں، وہ آ رہی ہے تو میں یہ کرواؤں گا، وہ کرواؤں گا، وہ کرواؤں گا، چھوڑ دیں اس کو آنے دیں۔ پہلے تسلی سے آنے دیں، پھر آگے ارادے بناتے ہیں، پھر پروگرام جب اس نے رہنا ہی آپ کے ساتھ ہے، بس نہیں اس کے ساتھ ہے، وقت ہی اس نے آپ کے ساتھ گزارنا ہے، تو جو مرضی اس کے ساتھ اس سے کام منگوائیے گا، جو مرضی چیزیں کہیے گا، جو مرضی بولیے گا وہ کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ پہلے پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں، ارادہ پختہ دماغی طور پر مستحکم ہو کے بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ جو جس طرح میں نے بتایا کہ احسار لگا کے بیٹھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے اس کے اندر لوبان اور دھنیے کا، لوبان کی ڈلی تھوڑی سی موٹی رکھی، وہ پھینک دی، وہ خود بخود جلتی رہے گی، دھواں نکلتا رہے گا، کیونکہ اس سے یہ چیزیں پسند کرتی ہیں، اس خوشبو کو یہ پسند کرتی ہیں اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد دھنیا پریوں کے لیے بہت خوبصورت مہک کا استعمال کرتی ہیں، تو خشک دھنیا، سوکھا دھنیا، کوئی اتنی مہنگی چیزیں نہیں ہیں، دونوں بہت ہی آسان ہے، اور یہ چیزیں آپ لے کر وہاں اس کوئلے کو جلا کر کوئلوں کے اوپر پھینکتے جانا ہے۔ کوئلے ضروری ہیں اور کوشش کریں کہ نیچے آپ کچا اگر جگہ ہوگی تو ٹھیک ہوگا، اگر کچی جگہ نہیں ہے تو آپ پکی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کپڑا وغیرہ نیچے کچھ بھی نہیں بچھانا، آرام سے بیٹھنا ہے۔ ابھی سردی گزر گئی ہے، آرام سے آپ فرش پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور چاک وغیرہ سے، اگر آپ کے پاس کچی زمین نہیں ہے، چھری کے ساتھ تو نہیں ہوگا، تو چاک کے اوپر دم کیجیے گا، وہ جو احسار لگانا ہے تو احسار لگا کے بیٹھ جائیے۔ اب آپ یہ کریں کہ اگر آپ کے عمل کے دوران کچھ چیز آ جاتی ہے، وہ آپ کو بلائے گی، آپ نے اس کے بولنا نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنا سکون سے مکمل جو وظیفہ چلا جو کچھ بھی ہے وہ پڑھائی مکمل کریں، اور یہ تمام چاہے کسی بھی علم میں آپ پڑھیں تو وہ مکمل کر لیجئے گا۔ جب وہ آ جائے چیز تو اپنی ٹائمنگ دیکھیں، آپ کا سبق مکمل ہو گیا ہے، چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر وہ پھر مکمل ہونے کے بعد آپ کو بلائے گی نا، تو آپ اس سے بات چیت کرو، اس سے گفتگو کرو، اس سے معاہدے کرو، اپنی یعنی جو ایگریمنٹ ہوگا، جو آپ وعدہ لینا چاہیں، جو بھی طریقہ کار آپ اختیار کریں گے وہ آپ کے ساتھ منسلک ہو جائے گی۔ اگر آپ نے پڑھنے کے دوران وہ آ گئی اور آپ کو بلایا تو آپ بول پڑے، اس کے ساتھ بات چیت شروع کی تو وہ چلی جائے گی۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتا دوں، پھر آپ پوری زندگی اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے نا، جتنی بھی لگن سے، چاہے نہروں میں، چاہے قبرستانوں میں، درختوں کے ساتھ الٹے لٹک کے، شمشان گھاٹ میں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گی، یہ پھر نہیں عمل ہوگا۔ اس لیے اپنا عمل مکمل کرنا ہے، پہلے دن مکمل کر لیں، اگر بیٹھی یہ بات مکمل کرنے کے بعد آپ سے بات کرتی ہے تو کر لیں، کوئی عرض نہیں ہے، پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر دوسرے دن آتی ہے تب بھی، تیسرے دن آتی ہے تب بھی، چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ بیٹھنے کے بعد جب وہ عمل مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، پڑھائی مکمل ہو جائے، چپ کر جائیں، وہ پھر بولے گی، کیونکہ پہلے ان کے چیلے چپاٹے آتے ہیں اور وہ پھر چیزیں اصل نہیں ہوتی، جب چپ کر جائیں گے تو وہ اصل آئے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کامیاب ہوگا۔ مکان کمرہ الگ ہو 100% بہتر ہے، اس کو تارا لگا کے رکھیں، 3 دن کا کام ہے۔ سفید کپڑا پہنیں، خوشبو لگا کے رکھیں، کپڑے بھی روزانہ سیم ہی ہوں گے، اتار دیجیے گا، پھر بیٹھنے سے پہلے پہن لیجیے گا، کپڑے بھی سفید، ایک ہی جگہ، ایک ہی مقام پر، ایک ہی کمرہ، اور وہ مکمل بند ہو، لوبان وغیرہ کی
اور گوشت، انڈا، دودھ وغیرہ کی پرہیز کے ساتھ عمل جو چلتے ہیں، عمل کی طرف عمل جو پڑھنے والا ہے وہ یہ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نہ کوئی بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ ہی کچھ اور پڑھنا ہے، بس یہ پڑھنا ہے 100 بار۔ پڑھ کے ایک بار میں سنا دیتا ہوں۔ یا ارضا یوشن، یا ارضا یوشن، یا ارضا یوشن، یا تلطیشن، یا تلطیشن۔ یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ لفظ ہے یا ارضا یوشن، یہ ایک قبیلہ ہے اور اس کی یہ سردار ہوگی۔ یہ قبیلہ ہے ارضا یوش، پریوں کا ایک قبیلہ ہے ارضا یوشن۔ اس کے بعد یہ لفظ ایک بار توئے پہلے ہے اور ایک بار تے پہلے ہے، تو یہ بات نوٹ کیجئے گا۔ ایک بار تل طیشن ہے اور ایک بار تل طیشن ہے۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس سے آگے یہ پڑھنا ہے، مطلب کہ پہلے وہ پڑھنا ہے، کوئی درود شریف کوئی ایسی چیز نہیں پڑھنی، اور اس کے پڑھنے کے بعد یہ آپ نے پڑھنا ہے توکلوا یا خدام حاذی الاسماء اودرو اہدرو اودرو زعفران بری بے حق یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو بے حق یا سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ دوبارہ دھیان کریں، توکلوا، اس کو توکلوا پڑھنا ہے، یا خدام، توکلوا یا خدام حاذی الاسماء اہدرو 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 زعفران پری بحق یا بدو، اس کو بدو نہیں پڑھنا، استغفر اللہ، بدو یا بدو ہو بھی آخر میں ہے، خالی بدو بھی پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، یا بدو ہو یا بدو جو بھی ہے، بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 1000 بار۔ اول آخر کوئی بھی درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے لیے مشکلیں حل کرے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ مزید اس کی اجازت ضرور لیجئے گا، بغیر اجازت کے یہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیں۔ آپ کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی، اگر تھوڑا سا لائک والا بٹن بھی دبا دیں، یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور میرے لیے بھی ہوگا۔ میرے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور آپ کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اچھے بن جاؤ گے۔